اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ، وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ عزیز بھائیو، تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے۔ یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف۔ اللہ سے دو چار دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا، لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہوں آپ۔ بھائیو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے وہ۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے، لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے۔ تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو، جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں، اصل موضوع ہی ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لیں نا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ، چھوڑ دے بیٹا آپ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں
گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا, ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں. جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا. ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا. غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا, غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے, نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے, لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا, لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا, یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے. خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے, اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں. بھائی آپ طاقتور بنے. دیکھیں نا, ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا, یہ لفظ نہیں لفظ لا, یعنی میرے پاس نہیں ہے, یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے, کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں. نہیں کیا انداز ہے. اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے, جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں. کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں, کون مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا, حضور عطا کرتے. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. حضور تو دیتے, پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے, تو جوان ہو چڑھتی جوانی ہو اور پھر وہ سوال کرے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا, یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا, تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہوں, ابا جی کو مانگ دیا شرم آتی. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں, یہ تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے, تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے, اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل, کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار, ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی, 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ بھی تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, 10 دن مجھے نظر نہ آنا. وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں.
خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی، حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے دو دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جہاں لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا، جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہے، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں،
جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک MNA کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جے، سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو. گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اما لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اما آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار، اللہ آپ کو خوش ہو. ماشاء اللہ. سنیں جی سنیں. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے معبود کی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا. اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں. آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. ادبن. یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے. بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے. قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے. فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا. لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں. قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے. بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا.
اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے۔ اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی، دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر، کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں۔ تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں۔ کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری، کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں، تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ میرے عزیزوں، طاقتور زندگی گزارنی ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں، بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں۔ یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی، یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیش۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کو ہی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔
سوچ، قومی سوچ پیدا کریں، محدود سوچیں. وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے، اللہ آپ کو، وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں، قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے، داعیہ اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی. ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے، کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا، تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر، بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عرض کرنے لگیں، رو کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں. آنسو بہائے. اب مجھے بتائیے ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے ہیں. جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی. میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں. نوجوانوں آرام پسندی تھوڑی کم کرو. ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی. بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے. اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا. اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے. پچھلی رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم. ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا. اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو. یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے، کم از کم پیر کا تو ضرور رکھے نا. ٹھنڈا وقت ہے، کچھ نہ کچھ وقت یہ آپ کو جو عبادت ہے یہ مضبوط کرے گی، دنیا داروں سے بے نیاز کرے گی. سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے. دعا ہتھیار ہے مومن کا. مصلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے، یہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں. مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے.
ایک خطرناک ہے. ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے. اللہ اپنے کون سی؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یہ خدائی ہے، محبت خدائی. تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں. ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی، کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ. اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی. اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں. وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا. اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. کثرت عبادت، نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ، اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ ہے اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے. عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے. اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا. بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے. 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے. وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا. یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا. اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نیک کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز، ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے۔ حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، تو ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ شے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے، گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات۔ لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
میں میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا، شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی۔ تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ او کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا۔ تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے
رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے, امیگریشن کی لائنوں میں, اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں, رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے, تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا, تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے. حضرت ویسے کرنی, رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر, ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں, دن ختم ہو گیا, کوئی نفل نہیں, کوئی اللہ اللہ نہیں, اللہ مجھے غافل نہ کر, میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا, میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا, جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا, اب اور میں نے کیا لینا, ختم ہو گئی بات, اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے, حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں, تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں, اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا, ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی, ساری رات, کبھی تسبیح, کبھی تحلیل, کبھی تحمید, کبھی تکبیر, ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی, میری آنکھ لگ گئی, حضور ابھی پڑھ رہے تھے, میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی, تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. میرے بھائی اپنا مصلی, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی, اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں, کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا, اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کا گلشن کھلائیے آقا, دل کا گلشن کھلائیے آقا, دل کا گلشن کھلائیے آقا, گردش بحر میں میری ناؤ التجا ہے, بچائیے آقا, التجا ہے, بچائیے آقا, دل کا گلشن کھلائیے آقا. غم کا مارا ہوں, بے سہارا ہوں, غم کا مارا ہوں, بے سہارا ہوں, مجھ کو سینے لگائیے آقا, مجھ کو سینے لگائیے آقا. اپنی رحمت کی ایک نظر کر دے, اپنی رحمت کی ایک نظر کر دے, بگڑی قسمت بنائیے آقا, بگڑی قسمت بنائیے آقا, دل کا گلشن
کھلائیے آقا. نار کا خوف ہے گناہ بہت، نار کا خوف ہے گناہ بہت، اس غلام پر بھی ہو نگاہ کرم، پاس اپنے بلائیے آقا، پاس اپنے بلائیے آقا. دل کا گلشن کھلائیے آقا، دل کا گلشن کھلائیے